أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، کل آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی 5 آیات تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اس سورت کے نازل ہونے کا ایک سبب ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے جو مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ہشام کی کتاب السیرۃ النبویہ کے اندر امام المغازی محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ایک شیخ جو 40 سال پہلے مکہ میں ملے تھے، انہوں نے اکرمہ سے، اور اکرمہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ مکہ والوں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے مدینے کے یہودیوں کے علماء کے پاس بھیجا کہ جاؤ، وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کے بارے میں یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتلاؤ، ان کے ارشادات سناؤ اور پوچھو کہ یہ کیسے آدمی ہے۔ یہ لوگ مکہ سے چل کر کے مدینہ پہنچے، احبار یہود کے پاس پہنچے، وہاں پر جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حالات بتلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے سامنے رکھے اور کہا کہ آپ لوگ اہل کتاب ہیں، آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے، علم ہے، بتلائیے کہ یہ جو شخص ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے، ان کے بارے میں ہم کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کہا کہ تم لوگ ان کے سامنے 3 سوال رکھو، اگر انہوں نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو سمجھ لو کہ یہ نبی مرسل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تم ان کی اتباع کر لینا۔ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ تم ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو پچھلے زمانے میں تھے، اور وہ نوجوان جو ہے گم ہو گئے، کھو گئے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے، ان کے بارے میں ان سے پوچھو۔ اور ان سے پوچھو کہ ایک ایسا سیاح جس نے دنیا کے اندر سیر و سیاح شروع کی، تو جب وہ مشرق سے چلا تو مغرب کی طرف پہنچ گیا، اس سیاح کے بارے میں پوچھو۔ اور ان سے پوچھو کہ روح کسے کہتے ہیں۔ یہ لوگ ان سے یہ سوال لے کر کے چلے آئے، اور آنے کے بعد مکہ والوں کے سامنے آ کر کے کہا کہ ہمیں احبار یہود نے ایسے 3 سوالات دیے ہیں جو ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہوگا، اگر وہ ان باتوں کے جواب دے دیں گے تو ان کو نبی مانا جائے گا، اور نہیں تو احبار مکہ نے کہا ہے، مکہ کے احبار یہود نے کہا، یہودیوں کے علماء نے کہا ہے کہ اگر یہ ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو یہ بات بنانے والا ہے، تم جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرو۔ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، اور بلا کر کے انہوں نے ان 3 سوالوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس کے جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سوال تم پوچھ رہے ہو، ان سوالوں کے جواب میں کل دوں گا، بس اتنا کہا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ نہیں کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور ادھر مکہ کے جو مشرکین تھے وہ خوب باتیں بنانا شروع کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر بولنا شروع کر دیے کہ کہا کہ آپ نے کہا کل جواب دیں گے، لیکن ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دنوں کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پوری صورت لے کر کے بھیج دیا، اور اس پوری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 سوالات کے جواب بھی دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے ایمان لانے کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں زیادہ اپنے آپ کو گھلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایمان ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اپنے دین کی حفاظت رب العالمین کرنا جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ یہ جو مکہ کے سرداران ہیں، یہ جو قریش کے جو سرداران ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ ان کے پیچھے کہ یہ قرآن کریم پر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، اس کے غم میں، اس کے افسوس میں آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں گے۔ چونکہ اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ مسلمان بالکل تنگ دست تھے، کمزور تھے،
وہاں کے جو قریشی سردار تھے وہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، اسلام کو پھیلنے نہیں دے رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ کاش ان میں سے سرداران قریش یا اس میں سے کچھ لوگ اگر ایمان لے آتے ہیں تو ایک تو اسلام کو تقویت ملے گی، اور دوسرا مسلمان جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کا ظلم جو ہے وہ تھوڑا آسان ہو جائے گا اور یہ لوگ تھوڑا ریلیف کی زندگی گزاریں گے۔ یہ سوچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دل ہی دل میں افسوس کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، جن کی حفاظت کرنے والا رب العالمین ہے، اور وہی آپ کے معاملات کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بالکل کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے تباہ و برباد کر لیں گے اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس قرآن کریم کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی دو آیت کریمہ کے اندر یعنی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں دو بڑی اہم ترین باتیں بتلائی ہیں جو اس سے پہلے بھی مضمون گزرا ہے اور برابر آپ نے سنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے، زمین کی خوبصورتی بنا دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائیں، مکہ والوں کو آزمائیں، مکہ والوں کے بعد جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان کو آزمائیں کہ کون عمل میں اچھا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے، چاہے زمین ہے، زمین کی سرسبزی شادابی ہے، زمین کے اوپر انسان ہے، انسان کے رشتے اور ناطے ہیں، ان کے ماں اور باپ ہے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کے اچھی اچھی بلڈنگیں ہیں، ان کے آرام و آشائش ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو مسلمہ ابو نضرہ سے اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میٹھی ہے نا، بڑی میٹھی لگتی ہے۔ اگر اچھا کاروبار مل جائے تو بڑا میٹھا لگتا ہے دنیا، کاروبار خوب چلنے لگے تو بڑی میٹھی لگنے لگتی ہے دنیا۔ اگر پیسہ نہ ہو تو لگتا ہے کہ دنیا سے مر جانا بہتر ہے۔ حالانکہ پیسہ دینے والا بھی رب ہے اور ہاتھ کو تنگ کرنے والا بھی رب ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ مال کی بہتات کی صورت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے اور اچھے اعمال انجام دینے والا ہوتا ہے۔ اور ایک مومن جو ہوتا ہے اگر اس کو تنگ دستی آتی ہے اس وقت بھی وہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والا ہوتا ہے، رب کے فیصلے پر صبر کرنے والا ہوتا ہے اور رب کی نظر میں سخرو بننے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ وخضرۃ، یہ جو دنیا ہے بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، ہر کچھ اچھا لگتا ہے۔ ذرا دیکھیے تو رشتے ناطے اچھے لگتے ہیں، گھر دوار اچھا لگتا ہے، بزنس و بیپار اچھا لگتا ہے، اور اس کے لیے بعض انسان ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ اللہ اس سے آزماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو شیریں بنایا ہے، میٹھا بنایا ہے، سرسبز و شاداب بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مزید فرماتے ہیں کہ لوگو تم کو ہم اس دنیا کے اندر جانشین بنانے والے ہیں۔ کیوں جانشین بنانے والے ہیں؟ دنیا دیں گے تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، عمل کے اعتبار سے کس طرح کا رخ اختیار کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کا رخ اختیار کرتے ہو کہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو چاہے کر گزرتے ہو۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو۔ دنیا سے بچو کیا مطلب؟ دنیا سے بچو کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دو۔ دنیا سے بچنے کا مطلب یہ ہے، دنیا سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ پہاڑ کے کھو میں، نہیں، دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے آزمائش پر کھڑے اترو، کسوٹی پر کھڑے اترو، لوگوں کے بیچ میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو بھی دیکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بھی دیکھو اور اس کے درمیان چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بھی بچو، عورتوں سے بھی ڈرو۔ اور پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ اٹھا تھا وہ عورتوں ہی کی طرف سے اٹھا تھا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ دنیا کے اوپر جو کچھ بھی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، اس کو ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے۔ لیکن خوبصورت بنایا تو اس کا مطلب نہیں کہ تمہارے آنکھ کو اندھا بنا دیا ہے، بلکہ آنکھ کو کھلا ہوا رکھا ہے، تمہارا دماغ کھلا ہوا رکھا ہے،
تمہارے دل کے اندر سوچ و فکر اور غور و فکر رکھا ہے، تمہارے رہنمائی کے لیے قرآن کریم اتارا ہے، تمہارے رہنمائی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، ان کی تعلیمات کو محفوظ کیا ہے تاکہ ان کی روشنی میں دنیا کو دیکھو، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھو، دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے اس کو دیکھو، اور کیا کرنا ہے اس کو دیکھو۔ اللہ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے زمین کے لیے، اور اس لیے ایسا بنایا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو آزمائے کہ کون نیک اعمال انجام دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، جو دیکھ رہے ہو دنیا جس کے اندر ہریالی ہے، خوبصورتی ہے، دنیا کے اوپر تاروں بھرا آسمان ہے، چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے بیوی بچوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، تمہارے رشتوں ناتوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے کاروبار کو رب العالمین نے بنایا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھو کیسا لگ رہا ہے، ہرا بھرا۔ انا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا، یہ زمین کے اوپر جو کچھ دکھ رہا ہے یہ سارا چٹیل میدان بن جانے والا ہے، آج دکھ رہا ہے کل نہیں دکھے گا۔ دراصل یہ دونوں آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے وہ یہ کہ یہ جو مکہ والے جن کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ان کے آنکھوں میں کھٹکنے لگی، کیونکہ یہ بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑی آسودگی کی زندگی گزار رہے تھے، بہترین کاروبار تھا، مکہ کے اندر سرداریت ملی ہوئی تھی، چودراہٹ ملی ہوئی تھی، ہر اعتبار سے آرام تھا، سکون تھا، اچھائی تھی، آشائش تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آتے ہی ان کو لگا کہ یہ ہمارے راستے کے ڈورا ہیں، یہ ہمارے راستے کے کانٹا ہیں، اگر ان کی دعوت کو قبول کیے تو یہ جو ہماری جو کنٹینیوٹی چل رہی ہے آرام و آشائش کی، عیش پرستی کی، اور جو ہم اس طرح سے سرداری کے اندر موجود ہیں اور اس طرح سے ہمارا جو کاروبار چل رہا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روڑ آٹ کرنا شروع کر دیا کہ ان کو ہی ہٹا دیا جائے، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، ان کو ہٹا دیا جائے گا، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، رب کے چاہنے سے سب ہوتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مکہ والوں کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آج جو اس دنیا کو لے کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرانا چاہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، جس دنیا کے لیے ایسا کر رہے ہو کل یہ دنیا نہیں رہے گی، نہ اس میں تمہارے ماں باپ رہیں گے، نہ تمہارے رشتے ناتے رہیں گے، نہ تمہارا کاروبار رہے گا، نہ تمہارا گھر رہے گا، نہ تمہاری چلت پھرت رہے گی، نہ تمہاری چودراہٹ رہے گی، نہ اس زمین کے اوپر سرسبزی ہوگی، نہ ہی خوبصورتی ہوگی، بلکہ پوری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ اور اس وقت کام آنے والی کون سی چیز ہوگی؟ یہی تمہارے نیک اعمال، یہی تمہارے نیک اعمال تمہارے کام آنے والے ہوں گے جو تمہارے ساتھ قیامت کے میدان میں جائیں گے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین کے اوپر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کی خوبصورتی بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو آزمائے کہ کون نیک اعمال انجام دیتا ہے، اور بے شک زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا کو حقیقی معنوں میں ہمیں سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، آخرت کی حقیقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آگاہ فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔